إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد لا سيما الإنسية الحوراء الدرة النوراء حواء العالم الأقلية سورة النفس الكلية بزعة حقيقة المحمدية قرة عين الرسول الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأحصى به كتابك. چلے مولا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہم وعلا في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نعرہ الصلوات. یہ وہ مخصوصی ہے کہ جو معمولاً شہر مقدس قم میں خاص اہتمام کے ساتھ منائی جاتی ہے اور کوئی عاشور کسی کیفیت وہاں محسوس ہوتی ہے. چونکہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی اول تو قبر معلوم نہیں ہے اور اگر جنت البقیع کو بھی تصور کیا جائے تو وہاں گریے اور عزاداری اور ماتم کی اجازت نہیں ہے. لہذا شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہا کا حرم گویا قائم مقام بن جاتا ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر کے. اللہم صلی علی محمد و محمد. کوشش یہ ہے کہ کچھ عرض عقیدت ہو جائے بی بی کی خدمت میں اور مال آخرت حاصل ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تو عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم ہے اور حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے. حضرت مریم کا بہت عظیم الشان مقام ہے. قرآن میں ذکر موجود ہے سورہ مریم، پورا سورہ ان کے نام پر ہے. اور اس سورہ کی ایک لطافت یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا، اس میں پہلے حضرت زکریا حضرت یحییٰ کا ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہید کے طور پر. اس لیے کہ اب آیتیں تفصیل میں جائیے تو بہت طولانی پھر گفتگو ہو جائے گی اور موضوع کہیں اور چلا جائے گا.
لیکن میں کرسمس کے حوالے سے کم از کم ہمارے بچوں کے ذہن میں رہ جائے، اگرچہ کہ یہ ایک فیسٹیو اوکیزن کہلاتا ہے، لیکن ہم اسے مجلس فاطمیہ کے حوالے سے موضوع کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اہل بیت نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ یحزنون بحزننا ویفرحون بفرحنا، کہ جس کی خوشی بھی ہماری خوشی سے ہے، جس کا غم بھی ہمارے غم سے۔ مل کے صلوات پڑھیں یہاں سے وہاں تک، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اگر کرسمس کا لفظ میری زبان پر آئے تو آپ اسے خوشی کے عنوان سے تعبیر نہ کیجیے گا، بلکہ ایک میں اوکیزن کے حوالے سے فقط بات کر رہا ہوں کہ حضرت زکریا بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار میری ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی ہے اور میری بیوی باندھ ہے، اور عجب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اے زکریا ہم آپ کو ایک وارث عطا فرمائیں گے، اسمہ یحییٰ، کہ جن کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور یہ نام بھی ویسا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے یحییٰ کسی کا نام ہونے ہی نہیں دیا ہے۔ یہ شباہت محسوس ہو رہی ہے آپ کو حضرت یحییٰ اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کہ اس سے پہلے ہم نے قرار ہی نہیں دیا کسی اور کا نام یحییٰ۔ حضرت یحییٰ اس روئے زمین پر وہ پہلی ہستی سے جنہیں یحییٰ نام دیا گیا۔ حسن علیہ السلام وہ پہلی ہستی جنہیں حسن کہا گیا۔ اس روئے زمین پر امام حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں ہے۔ فاطمہ نام ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے پہلے نام فاطمہ موجود ہے، لیکن حسن نام نہیں ہے، اور حسین بھی نہیں ہے۔ تو حسن اور حسین یہ دو نام وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے سیدہ سلام اللہ کے بچوں کے رکھے گئے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ نام کو پردہ غیبت میں رکھتا ہے تو ذات کو بھی پردہ غیبت میں رکھ سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ چند لمحوں کی تمہید ہے، آپ تک پہنچ جائے گی کہ حسن اور حسین ایسا نہیں ہے کہ عربک لینگویج کے وہ بہت منفرد الفاظ ہیں کہ جو عربوں کو معلوم نہیں تھے۔ سامنے کا لفظ ہے حسن اور سامنے کا لفظ ہے حسین، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پردہ غیبت میں رکھا کہ کسی کے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا کہ وہ اپنے بچے کا نام حسن رکھے، کسی کے ذہن میں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ اپنے بچے کا نام حسین رکھے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخصوص رکھا تھا فاطمہ کے بچوں کے لیے۔ تو حضرت یحییٰ کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے یحییٰ کسی کا نام ہونے نہیں دیا، قرار نہیں دیا۔ تو حضرت یحییٰ سب سے زیادہ شبیہ امام حسین علیہ السلام کے، ہم جانتے ہیں۔ تو انا یکون لی غلام، تو اس وقت حضرت زکریا نے کہا کہ اس وقت کیا مجھے کوئی بیٹا عطا ہوگا جبکہ میری ہڈیاں درد کر چکی ہیں اور میری بیوی باندھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم تمہیں اس سن میں بچہ عطا کر دیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہید بنائی کہ اگر تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ ہم بغیر باپ کے مریم کو کیسے بیٹا عطا کریں گے، تو سب سے پہلے تو یہ سن لو کہ بڑھاپے میں اور جب بیوی باندھ ہو تب ہم بیٹا عطا کر سکتے ہیں، تو بغیر شوہر کے بھی مریم کو بیٹا عطا کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت حضرت مریم نے بھی یہی کہا کہ انا یکون لی غلام، پروردگار مجھے کیا بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، ولم اکو بغیہ، نہ میں نے کبھی طغیان کیا ہے، تو پروردگار مجھے بیٹا کیسے عطا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کذالک، ہاں یہ بات تو ایسی ہی ہے کہ تمہیں کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ تم نے طغیان کیا، لیکن ہون علی الامر یلی الامر، ہمارے لیے بہت آسان ہے یہ کام کہ ہم آپ کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا کر دیں اور اسے نشانی بنائیں عالمین کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتی پھرتے نشانی ہے عالمین کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معجزہ ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ تو جب یہ بیٹے کی خوشخبری حضرت مریم کو دی گئی تو ذرا غور کیجیے گا، یہاں سے بس اب میں جوڑ رہا ہوں حضرت سیدہ سلام اللہ کی عظمت پر۔ تو ایک فرشتہ تھا کہ حضرت مریم اپنے مکان شرقی پہ تشریف فرما تھی، یہ قرآن کا لفظ ہے، اور اس وقت ایک فرشتہ آیا ان کے پاس اس عالم میں کہ وہ گھبرا گئی اور کہتی ہیں کہ میں ایک صالح مومنہ خاتون ہوں، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، انسانی صورت میں آیا ہوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ اپنی خاص الخاص اس ذاتی زندگی ذاتی لمحے میں، اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا بغیر اجازت کے، مریم کے پاس آ گیا، کلام بھی کرنے لگا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟
حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے گھریلو زندگی میں اپنے خانوادے کے ساتھ ہیں. ملک تو چھوڑ دیجئے, سید الملائکہ تو چھوڑ دیجئے, سید الانبیاء بھی جب تک فاطمہ سے اجازت نہ طلب کرتے ہیں. اللہ اکبر. سلام اللہ علیہ السلام. اللہم صل علی محمد و آل محمد. لہذا ہمیشہ یاد رکھیے گا حضرت مریم عابدہ ہیں لیکن فاطمہ زہرا شافعہ ہیں. ہاں, عبادت سے اپنے آپ کو منور کر لینا اور ہے, اور اپنی عبادتوں سے زمین سے آسمان تک نور کا سلسلہ جوڑ لینا کہ فرشتے ایسے دیکھے سیدہ کے گھر کو کہ جیسے اہل زمین آسمان کے ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں. یہ سب وہ روایتیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں, آپ صاحبان فہم مشہور ہے, لیکن ہر بات کہیں نہ کہیں ایک ایک لفظ میں انہیں دہرانا ضروری ہوتا ہے تاکہ ریکال ہوتی رہے. سبحان اللہ. اور حضرت مریم کو عیسیٰ عطا ہوئے, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو حسن حسین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیے, کہ فاطمہ کے جو آخری معصوم فرزند ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت مریم کے فرزند کے امام ہیں. سیدہ سلام اللہ علیہ اب ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرت کی وصطفیٰ کی علی نساء العالمین, یہ سورہ آل عمران سے پڑھ رہا ہوں کہ اے مریم ہم نے آپ کو چنا اور آپ کو طاہرہ بنایا اور آپ کو عالمین کی عورتوں پر منتخب کیا. ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی, ہم نے آپ کو طاہرہ بنایا. یہ طہارہ کی ایک مرتبہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ہے حق طہارہ. قرآن ذرا سمجھ میں آنا ہے, قرآن سمجھے تو اس طرح سے سمجھے. ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی, ہم نے آپ کو منتخب کیا, وطہرہ کی, اور آپ کو طاہرہ بنایا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تطہیرا کا مطلب ہے یطہرکم, اہل بیت ہر رجس سے آپ کو دور رکھا اور آپ کی تطہیر فرمائی. یطہرکم تطہیرا, وہ طہارت عطا فرمائی کہ جو طہارت کا حق تھا. جب اللہ یہ کہنا کہ وہ طہارت جو طہارت کا حق تھا, اللہ کہہ رہا ہے, یہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو طہارت کا حق تھا. لہذا فاطمہ زہرا صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی بطول رہے, یہ طہارت کا حق ہے. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں مجھے خصوصیات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پہ بات کرنی ہے. موضوع یہ ہے اور انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی آپ کی خدمت میں. یہ جو آپ تشریف فرما ہیں مجلس فاطمیہ میں, پہلے دن یہ بھی عرض کر دوں, کتاب مستدرک الوسائل کی روایت ہے. سئل عن صادق علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا عن معنی حی علی خیر العمل, مولا یہ تو بتائیے گا کہ جو ہم اذان میں کہتے ہیں اور اقامت میں حی علی خیر العمل, اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا اس بات پر؟ حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل. نماز کی طرف جلدی کرو, فلاح نجات کی طرف جلدی کرو, خیر العمل بہترین کام کی طرف جلدی کرو. مستدرک الوسائل سے روایت پڑھ رہا ہوں, اور بھی کتابوں میں, میں اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں. سئل عن صادق عن معنی حی علی خیر العمل, مولا یہ بتائیے گا حی علی خیر العمل کا مطلب کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام صادق آل محمد ہیں, اللہ کے صادق نمائندے ہیں, فرماتے حی علی خیر العمل کا دو مطلب ہے. حی علی خیر العمل کے دو مطالب ہیں, الولایہ والبر بفاطمہ وولدہا. حی علی خیر العمل کا مطلب ہے علی کی ولایت اور فاطمہ کے ساتھ نیکی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
جتنے بھی اعمال ہیں نا اس میں خیر العمل امام نے کہا ایک ہے ولایت، ایک ہے البر لفاطمہ بول دیا، فاطمہ اور ان کے بچوں کے ساتھ نیکی، ان کی خدمت۔ آپ کا اس مجلس فاطمیہ میں شرکت کرنا یہ حی علی خیر العمل کا مصداق ہے۔ آپ حی علی خیر العمل کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے، خیر العمل انجام دینے کے لیے تشریف لائے، بنص حدیث امام صادق علیہ السلام سیدہ کی خدمت ہے نا۔ آپ فرش عطائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ہیں تو یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کی خدمت ہے جتنی ہماری بساط اور اوقات میں ہے۔ تو فرمایا امام نے کہ ایک ولایت ہے اور ایک بیوی کے اور ان کے بچوں کے ساتھ نیکی، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ البتہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل ہے، یہ سب کا سب ہی اس کی روح علی ابن ابی طالب ہے۔ بعد میں مجھ سے حوالہ پوچھ لیجئے گا، میں آپ کو بتا جب حوالہ دیتا ہوں تو میں ہزار سال پرانی کتابوں کا دیتا ہوں، آج کی کتاب کا نہیں، کہ امام علیہ السلام ایک موقع پر اپنے خود فضائل کا اظہار فرما رہے تھے اور اس وقت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ انا حی علی الفلاح، انا حی علی الصلاح، انا حی علی خیر العمل، انا صلاۃ المومن، مومن کی نماز میں ہوں۔ اب میں اس کا احتیاطاً ترجمہ کر رہا ہوں کہ مومن کی نماز کی روح میں ہوں، حی علی الصلاح کی روح میں ہوں، حی علی الفلاح کی روح میں ہوں، حی علی خیر العمل کی روح میں ہوں۔ انا الذی نزل اللہ، اللہ میں وہ ہوں کہ اللہ نے نازل کیا، علی اعدائی، میرے دشمنوں کے لیے یہ آیت کے ساتھ سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، کہ ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب کا مطالبہ کیا تو اس پر عذاب نازل ہو گیا اور علی کے کافروں پر عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کا اپنے فضائل کا اظہار تفاخر نہیں ہے، یہ ہدایت ہے۔ میں یہاں سے اپنی تعریف کروں تو یہ تفاخر ہے، علی ابن ابی طالب اپنے فضائل کو بیان کریں تو انسانیت کی ہدایت ہے۔ علی کو ضرورت نہیں ہے کہ تم علی کو پہچانو، تمہاری ضرورت ہے کہ تم علی کو پہچانو۔ بس آئے ہماری اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بہت غور کیجیے گا، میں ایک اور بہت اہم نقطہ یہاں سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں، شہر کے بہت دور دور کے علاقوں سے لوگ یہاں تشریف فرما، میں چاہتا ہوں کہ بات پہنچ جائے، بات انشاءاللہ بہت دور تک جاری میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو امام نے فرمایا خیر العمل کا مطلب ہے ولایت اور سیدہ کے ساتھ نیکی۔ محمد بن قاسم کی روایت ہے کہ میں پہنچا امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی خدمت میں، یہ روایت ہے کتاب الکافی سے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جلد نمبر 4 پہ روایت ہے۔ اور میں نے امام سے کہا کہ مولا میں حج کے لیے گیا تھا تو میں نے طواف کیا آپ کی نیابت میں اور آپ کے بابا کی نیابت میں ہدیہ کرتے ہوئے۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو اس نے ذکر کیا اصل میں ایک بظاہر زندہ امام کا اور ایک شہید امام کا، کہ میں نے طواف کیا ہے آپ کی نیابت میں اور آپ کے بابا کی نیابت میں، یعنی ہدیہ کرتے ہوئے۔ تو بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہ تو اوصیاء الہی ہیں، انہیں تمہارے طواف کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ میرا طواف کرنا ٹھیک تھا یا نہیں تھا۔ کبھی ہو سکتا ہے خیال آ جائے، لیکن کسی کے ذہن میں بسا اوقات مومن کے ذہن میں خیال آتا ہے دعائے سلامتی امام زمانہ کیوں پڑھے، جواب آ جائے گا اس کا۔ امام کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اس کو۔ امام کو ہمارے پڑھے ہوئے صلوات کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ ان پر رحمت نازل فرما رہا ہے۔ یہ تمہارا کمال ہے کہ اہل بیت پر صلوات بھیج کر اپنا روحانی اور معنوی مقام حاصل کرو۔ ہم محتاج ہیں اہل بیت، وہ نہیں ہمارے محتاج۔ اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ خلیل ابن احمد فراہیدی، اس سے جب کسی نے پوچھا تھا کلام عرب میں جو عربک گرامر اس کے 2 حصے ہیں، صرف اور نحو۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے الفاظ پہ بحث، نحو کا مطلب ہے جملوں پہ بحث۔ کیا کہا جاتا ہے کہ پوری عربک ہسٹری میں خلیل ابن احمد فراہی سے بڑھ کر نحوی کوئی نہیں گزرا،
تاریخ عرب کا سب سے بڑا ادیب ہے. میں معصومین کے علاوہ بات کر رہا ہوں. علی بن ابی طالب اس میں تخصصاً خارج ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ علی کی امامت پر کوئی دلیل ایک جملے میں بول دو. بہت فصیح و بلیغ تھا. تو اس نے کہا احتیاج الکل الیہ واستغناہ عنہم. یہ دلیل ہے ایک جملے میں. علی کی امامت پر دلیل بتاؤ. اس نے کہا ایک جملے میں دلیل یہ ہے کہ احتیاج الکل الیہ, سارے صحابیوں کا علی کا محتاج ہونا, اور استغناہ عنہم, اور علی کا سارے صحابیوں سے بے نیاز ہونا. تاریخ آ گئی اس کے اندر کوئی. یہ حق بنتا ہے مولا علی کے نام پر ایک سلوات بھیجنے کا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. علی تو محتاج ہی نہیں کسی. کہتا ہے مولا میں نے طواف کیا ہے آپ کی نیت سے, آپ کے بابا کی نیت سے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تمہارے طواف کے محتاج نہیں, تو میں طواف کروں یا نہیں کروں؟ امام نے کہا تف ما امکن, جتنا ممکن ہو طواف کرتے رہو تمہارے مقام کے لیے. محمد بن قاسم نے سنا اور یہ چلا گیا سن کے. اور اس کے بعد 3 سال بعد آیا دوبارہ امام جواد کی خدمت میں. کہتا مولا میں 3 سال پہلے آپ سے پوچھ کے گیا تھا کہ میں طواف کروں آپ کے بابا کی نیت سے اور آپ کی نیت سے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ جب آپ نے اجازت دی اور یہ فرمایا کہ جتنا ممکن ہے طواف کروں, تو پھر جب پہلے دن میں پہنچا نا حج پر, تو میں نے آپ کے جد رسول اللہ کی نیت سے طواف کیا, کیونکہ آپ سارے کے سارے محمد ہیں, سارے یہ نور سے ہیں. جیسے ہی سبحان اللہ اس نے یہ کہا نا کہ میں نے آپ کے جد رسول اللہ کی جانب سے طواف کیا, امام جواد علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ. درود و سلام ان پر, ان کی آل پر, درود و سلام ان پر, ان کی آل پر, درود و سلام ان پر, ان کی آل پر. یہ ائمہ علیہ السلام کا احترام تھا نام محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ذرا غور کیجیے گا, بہت لوگ محسوس کریں گے انشاءاللہ. اس نے کہا مولا دوسرے دن میں طواف کرتا رہا آپ کے جد امیر المومنین کے نام پر. یہ امیر المومنین کا لفظ خود اس نے استعمال کیا, نام نہیں لیا اس نے امیر المومنین کہا. کہ مولا تیسرے دن میں نے امام حسن کے نام سے طواف کیا, چوتھے دن امام حسین کے نام سے طواف کیا, 5ویں دن امام زین العابدین کے نام سے طواف کیا, 6ٹھے دن امام باقر علیہ السلام کے نام سے طواف کیا, 7ویں دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے طواف کیا, 8ویں دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے طواف کیا, 9ویں دن آپ کے بابا امام علی رضا علیہ السلام کے نام سے طواف کیا, اور 10ویں دن اے سید و سردار آپ کے نام سے طواف کیا. تو اس نے یہ کہا کہ مولا میں طواف کرتے ہوئے میرے دل میں خیال یہ تھا کہ میں اس دین پر رہوں کہ جس میں آپ کی ولایت ہے. امام نے اسے جواب دیا کہ اللہ اس دین کو قبول ہی نہیں کرتا جس میں ہماری ولایت ہے. کوئی تکلف نہیں رکھا امام نے, بہت سامنے کی بات تھی. یہ فاطمیہ کی مجلس میں کیوں سنا رہا ہوں. اس نے آگے کہا کہ اے مولا کبھی میں طواف کرتا ہوں میرے دل میں خیال آیا تو ربما تفتو, کبھی کبھی طواف کر لیتا تھا آپ کی والدہ بی بی فاطمہ کے نام پر, ربما لم تف, کبھی کبھی طواف نہیں کرتا تھا. یہ جو میں نے ترتیب میں نام لیے رسول اللہ سے آپ تک, ان کے لیے تو روزانہ کرتا تھا. کبھی آپ کی والدہ کے لیے طواف کر لیتا تھا, کبھی نہیں کرتا تھا. امام نے کہا استکثر من ھذا فانہ افضل من عملک, بہت زیادہ طواف کیا کر ہماری ماں فاطمہ الزہرا کے نام پر. یہ جو میں جتنے اعمال انجام دیے ہیں ان سب سے بہتر میری ماں فاطمہ کے نام پر طواف کرنا, یہ سب سے بہتر. عجب ہے امام محمد رفیع علیہ السلام کا کلام ہے. لہذا خاص و خاص اہتمام ہے ائمہ کی بارگاہ میں. اس نے نام لیا ہے معصومین علیہ السلام کا, عام نام نہیں لی اس نے. امام نے کہا استکثر من ھذا, میری ماں کے نام پر سب سے زیادہ کثرت سے طواف کر, اس لیے کہ یہ جو طواف ہے اس کا عمل سب سے افضل ہے. کیا عجب اہتمام ہے, بی بی کے نام سے خدا جانتا. لہذا جب
سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں تو نبی مکرم 4 عمل انجام دیتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا, اس کی بھی تفصیل ذرا سن لیجئے گا. نبی مکرم فقط کھڑے نہیں ہوتے, 4 عمل ہیں تاریخ میں جو ہر موقع پر نبی مکرم انجام دیتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں مرحباً بک, اے میری لاڈلی دختر مرحبا, آئیے تشریف لائیے. مرحباً بک کہتے ہیں سب سے پہلے. وقام الیہا, قام لہا نہیں ہے, قام لہا یعنی بلند ہوتے ہیں. قام الیہا, قامہ کا جو فعل ہے ورب ہے یہ, اگر لام کے ساتھ متعدی ہو تو ایک میننگ میں, الہ کے ساتھ متعدی ہو تو ایک میننگ میں. قام لہا یعنی بلند ہو جانا, قام الیہا دوڑنا. نبی مکرم سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں گویا جیسے دوڑ کے جاتے تھے, بظاہر جیسے شاید کوئی بچہ اپنی ماں کے آغوش میں جاتا ہے. لہذا فاطمہ تو زہرا ام ابیہا ہے, اپنے باپ کی ماں ہے. قام الیہا دوڑ کے جاتے تھے. پہلا عمل مرحباً بک فرماتے تھے, اے سیدہ مرحبا. قام الیہا کھڑے ہوتے تھے, دوڑ کے جاتے تھے. وقبل یدیہا اور سیدہ کے ہاتھوں کو چومتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, چوتھا عمل یہ کہ انہیں وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے. جہاں کہیں بھی رسول اللہ بیٹھے ہوتے تھے سیدہ کو خود ہٹ جاتے تھے, بی بی فاطمہ کو وہاں بٹھاتے تھے. یعنی ایک جملہ کہنے لگا جہاں سے بات شروع ہوئی ہے. حضور مکرم نے اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ میرے مقام پر یا فاطمہ بیٹھیں گی یا علی بیٹھیں گے. اور کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ مقام رسالت پہ بیٹھ سکے. یا بزۃ منی بیٹھیں گی, یا انفسنا و انفسکم, نفس رسول علی بن ابی طالب وہ بیٹھیں گے. تو 4 کام کرتے ہیں حضور, ایک نہیں 4 کام کرتے ہیں. لہذا کتاب لکھی ہے ایک اہل سنت رائٹر ہے عبد الفتاح عبد المقصود ان کا نام ہے, یورپ میں زندگی گزاری لیکن عرب رائٹر ہے. 1993 میں ان کی وفات ہوئی. ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی امام علی بن ابی طالب. اس کتاب سے وہ طوفان آ گیا تھا اس وقت عرب ورلڈ میں اور اہل سنت مدارس میں کہ جامعۃ الازہر مصر کو یہ کہنا پڑا تھا کہ ہمارے تحفظات ہیں, آپ نے کتاب کیوں لکھی ہے. انہوں نے ایک اور کتاب لکھی فاطمہ ام ابیہا. عبد الفتاح عبد المقصود میں کہہ رہا ہوں اہل سنت رائٹر ہے. اب وہ کتاب تو میں کیا سناؤں آپ کو, میں اسے ایک آدھی سطر سنانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ فاطمہ مرآتن لابیہا, سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل کا خلاصہ یہ کہ جیسے ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے, فاطمہ اپنے بابا رسول اللہ کی آئینہ ہے. ابھی ان سے بڑھ کے میں کیا کہوں گا, آپ کا کیا ہوتا ہے, پورا دین آ گیا. سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیجے, اللہم صلی علی محمد. فرمایا فاطمہ اپنے بابا کی آئینہ ہے. آپ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. آپ اپنی خوبی کو کسی اور مومن میں دیکھتے ہیں, جو کہ ہم غیر معصوم ہیں لہذا ہم اپنی خامیوں کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن وہاں عصمت کا معاملہ ہے لہذا آئینہ ہے. یعنی آپ اگر رسول اللہ کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو فاطمہ زہرا ہے. ایک ایسے رائٹر نہیں ہے علامہ جلال الدین سیوطی, وہ بھی مصری رائٹر ہیں, نبی صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا پر کتاب لکھی. تو ایک اور میں ذکر کرنا چاہوں گا, اہل علم مدارس کے طلبہ بھی یہ بات سن رہے ہوتے ہیں تو ان تک بھی بات پہنچے گی کہ اہل سنت مفسرین میں ایک بہت بڑا نام ہے آلوسی, اس کا نام ہے, اس کی تفسیر روح المعانی. اور یہ اہل علم جانتے ہیں کہ ہمیشہ اس کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ شیعوں کے اگینسٹ ہے, اگرچہ کہ سید ہے. اہل سنت مفسرین میں سے 2 بڑے مفسر سنی ہیں اور سید ہیں. ایک ہے رشید رضا تفسیر المنار, ایکسٹریملی اگینسٹ شیعہ, اور ایک ہے آلوسی
تقریباً شیعوں کے اگینسٹ پوری تفسیر لکھی ہے. روح المعانی تفسیر کا نام ہے سید. اب اس کی وجوہات کیا ہیں اب ہسٹری میں جا کے دیکھنا چاہیے، اور ہمیں خود بھی اس بات پر تھوڑا سا الرٹ ہونا چاہیے کہ بہت سارے ماشاءاللہ سادات کرام تشریف فرمائے، تو جو سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو ضروری نہیں کہ ان کی نسلوں میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر فرمائے، لیکن اگر ہم نے اس کی حفاظت نہ فرمائی تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی سید ہو اور تشیع کے خلاف کتاب لکھ رہا ہو. تبرہ بھی ہے دین میں، تقیہ بھی ہے. جب تک ہم اسے بیلنس نہیں کریں گے اس وقت تک پورا دین نہیں سمجھ پائیں گے اور دین کو صحیح چلا نہیں پائیں گے. اگر حد سے زیادہ تقیہ ہو جائے کہ جو افراط اور تفریط جو اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے اس سے نکل جائے معاملہ، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر دین اگلی نسلوں تک نہیں پہنچتا. اور اگر اس طرح کا تبرہ ہو جائے کہ جو ائمہ علیہ السلام نے غیبت میں منع فرمایا ہے تو ہو سکتا ہے کسی مومن کا خون بہہ جائے. تو یہ صراط مستقیم جو کہتے ہیں نا پل صراط ہے جو تلوار سے زیادہ تیز اور آنکھ سے زیادہ گرم اور بال سے زیادہ باریک ہے، تو دنیا میں بھی بہت سے پل صراط ہیں. وہ جب ایک خطیب نے بیان کیا کہ آنکھ سے زیادہ گرم اور تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک اور اس پل سے گزرنا ہے، تو ایک مومن تشریف فرما تو نے کہا پھر تو یہ تو نہ ہونے والی بات ہوئی نا مولانا، مطلب اس پہ کون گزرے گا؟ جس کے ہاتھ میں علی بن ابی طالب کی ولایت کا جواز ہوگا وہ گزرے گا. عالم دین کا جملہ بیان کر رہا ہوں، یقین جانیے گا میں بالکل بغیر تکلف کے کہہ رہا ہوں، ہم بہت سستے میں چھوٹ رہے ہیں عزیزوں. یعنی ہماری مثال ویسی ہے کہ ہم ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاسپورٹ کا پہلا صفحہ پھٹا ہوا ہے، جا رہے ہیں لگیج لے کر تو اتنا اوور ایکسٹرا لگیج ہے کہ جس کی گنجائش نہیں ہے. بورڈنگ پاس جو ہمیں ملا وہ ہم گم کر چکے ہیں کہیں، اور فلائٹ جو ہے وہ ٹیک آف کرنے والی ہے اور پریشان حال بیٹھے ہوئے وہاں پر کہ ایک صاحب کوئی آتے ہیں آ کے کہتے ہیں کہ ہاں ہے ہمارا یہ لے آپ سے. یہ ہماری مثال ہے میدان محشر، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں ہے. لیکن ایک بات یہاں وضاحتاً کہہ دوں کہ پاسپورٹ پھٹا ہوا صحیح ہو تو صحیح کم از کم، اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ تو ہو. پھر یہ کہ وہ پارا ہے، پھر یہ کہ وہ ٹیمپرڈ ہے، فرض کیجئے جیسا بھی ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے نہیں یہ ہماری ایئر لائن ہمارا ہے ہم لے جا رہے ہیں. علی قسیم الجنت والنار، میں مثال دے رہا ہوں تو حدیث کی روشنی میں مثال دے رہا ہوں. علی کہہ رہا میں جنت جہنم پہ تقسیم کرنے والا، جہنم سے کہ ہاذا لک، یہ میری ولایت کو نہیں مانتا تیرا ہے، ہاذا نہیں یہ مجھے مانتا یہ میرا ہے. لیکن کچھ ہو تو صحیح کہ وہاں تک پہنچے. تو آلوسی سید ہے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 42 ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرکی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، کہ ہم نے مریم سلام اللہ کو منتخب کیا اور مریم کو طاہرہ بنایا. تقریباً پوری تفسیر میں نے کہا کہ ہر جگہ تقریباً اینٹیشیزم اس کو نظر آئے گا اس آیت کے علاوہ. اللہ جانے کیا اللہ نے اس کے قلم میں اس کو موڑ دیا کہ 2 سے 3 صفحے لکھے. اس نے کہا کہ یہ آیت تو حضرت مریم کے بارے میں، لیکن تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے. اور پھر اس نے بی بی فاطمہ تو زہرا کے بارے میں لکھنا شروع کیا اور ازواج رسول کا نام لکھا اور نام لکھ کر کہا کہ سیدہ ان کے مقابلے یہ سب یہ سیدہ کے مقابلے میں نہیں ہے. سیدہ سلام اللہ علیہا متقدمات اور متاخرات میں سے تمام مستورات کی سردار ہے. اور تقریباً دوستی تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی بات ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسا حلقہ وصل رکھا تھا کہ آپ کو نبوت سے گزرنا ہے اور امامت تک پہنچنا ہے تو سیدہ کے وسیلے سے آپ پہنچیں گے. آپ کو اگر نبوت سے گزر کر امامت تک پہنچنا ہے تو درمیان میں ہے فاطمہ، فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا، جو فاطمہ تک آ گیا وہ امامت تک پہنچے گا. سبحان اللہ. تو اب تک بات ہو گئی
کئی خصوصیات کا ذکر ہو گیا، لیکن اگر میں ترتیب بار آپ کے سامنے بیان کروں، سب سے پہلی صفت جو بہت واضح ہے بی بی کی حیات طیبہ میں، وہ ہے ان کا ولایت سے دفاع. ایک مرتبہ تو میں بول رہا ہوں، دوسری مرتبہ کون بول رہا ہے؟ تو ان کا ولایت سے دفاع. محمد علی بیت محمد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ذرا غور فرمائیے گا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ولایت سے دفاع کس طرح کیا ہے؟ 3 طریقے ہیں. میرا آپ کے لیے جو میسج ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. حشام ابن حکم داخل ہوئے امام جعفر صادق اسلام کی خدمت میں. امام جعفر صادق اسلام نے بہت احترام کیا حشام کا. جوان تھے تو لوگوں نے کہا کہ جوان کا آپ اتنا زیادہ احترام کر رہے ہیں، آپ خود امام حجت ہے، بتائیں. تو امام نے فرمایا کہ یہ دفاع کرتا ہے ہمارا بقلبہ ولسانہ ویدہ. یہ 3 طریقے، یہ اپنے دل سے دفاع کرتا ہے، زبان سے دفاع کرتا ہے، ہاتھوں سے دفاع کرتا ہے. اس میں پوری زندگی ہے مومن کی. دل سے دفاع، زبان سے دفاع، ہاتھوں سے دفاع. کیا بات ہے. سیدہ سلام اللہ علیہا کا دفاع ہے. اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں مقامات اور امتیازات رکھے ہی اس ولایت کے دفاع کے مطابق ہے. ابوالفضل عباس علیہ السلام سب سے بڑے مدافع ولایت ہیں، اس لیے عباس کا مقام ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ وللرسول ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تاریخ میں مستورات کو رکھا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے موقع پر اپنے زمانے کے ولی اللہ کا دفاع کیا ہے. حضرت مریم نے دفاع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. خدیجہ الکبریٰ نے دفاع کیا ہے نبوت کا. فاطمہ زہرا نے دفاع کیا ہے ولایت کا. زینب کبریٰ سلام اللہ نے دفاع کیا ہے حسینیت کا. بی بی معصومہ نے دفاع کیا ہے امامت کا. اس دفاع میں سب سے پہلی بات قلب، لسان، ہاتھ. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ زبان سے خطبہ دیا. ایک خطبہ نہیں بی بی کا، ہو سکتا ہے کل میں اس خطبے پہ بات کروں انشاءاللہ. حضرت زید شہید کا بیان ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ فرض تھا کہ ہماری جدہ فاطمہ الزہرا کا خطبہ ہر بچے کو یاد کروایا جائے. جس نے اگر ایک مرتبہ بھی اس خطبے کو نہیں پڑھا تو اسے پوچھنا چاہیے کہ وہ صحیح شیعہ ہے کہ نہیں. کہ ہمارے خاندان میں یہ فرض تھا کہ ہر بچے کو، ہر سید بچے کو ہماری جدہ فاطمہ الزہرا کا خطبہ یاد کروایا جائے. بی بی نے خطبہ دیا. کیا خطبہ ہے؟ یعنی وہ بی بی کے جو توحید کا خلاصہ بیان کرے، جو رسالت کی شان بیان کرے، جو عربوں کے حالات بیان کرے. اس بی بی کو یہ نہیں پتا کہ میرے بابا کیا کہہ کر گئے تھے. تو وہ خطبہ بی بی نے ارشاد فرمایا. اچھا، اس خطبے کی خاص بات یہ ہے، نہج البلاغہ کمپائل ہوئی ہے 5ویں صدی ہجری میں. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ سند کے ساتھ کتاب میں موجود ہے باقاعدہ ان ریٹن فارمیٹ، اور وہ کمپائل ہوا ہے 280 ہجری میں. نہج البلاغہ سے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا کا خطبہ تاریخ کا ڈاکومنٹ ہے. ذہن میں رکھیے بھائی، یعنی جتنا نہج البلاغہ کی اوتھینٹسٹی ہے اتنی اس سے بڑھ کے ابن تیفور ایک شخصیت تاریخ میں 280 ہجری میں اس نے کتاب لکھی بلاغات النساء، عورتوں کے خطبات. اس میں سب سے پہلا خطبہ بی بی فاطمہ کا ہے پوری سند کے ساتھ. اس خطبے کی راویہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، 6 برس کی بی بی زینب بیان فرما رہی ہیں. جب بیٹی عالمہ غیر معلمہ ہے تو پھر ماں کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. خدا کے حمد و ثنا سے بیان ہے، حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے. تو یہ خطبہ دیا بی بی نے. ساتھ میں ایک اور خطبہ ہے بی بی کا، جو بی بی کے آخری ایام میں، جو ایک بظاہر لگتا ہے حجرے میں جب جمع تھی مدینے کی خواتین
اور ان خواتین کے درمیان حضور نے خطبہ دیا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا. تو اس وقت بی بی کا سارا ہم و غم ہی مولا علی کی ولایت ہے. ان خواتین میں سے کسی نے پوچھا کیف اصبحتی، آپ نے کس عالم میں صبح کی، آپ کی کیا کیفیت ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ مجھ سے کیوں پوچھتی ہو کہ میری کیا کیفیت ہے، اپنے مردوں سے کیوں نہیں پوچھتی کہ انہوں نے علی بن ابی طالب کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ زبان سے دفاع علی بن ابی طالب کی ولایت ہے. بی بی اس خطبے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر تمہیں اپنے نسبی والدین کو ناراض کرنا پڑے اس خاطر کہ تمہارے دینی والدین محمد اور علی راضی ہوں تو کر دینا ہے. یہ بی بی نے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا. بی بی سمجھا رہی ہیں ہاں تب والدین کی کیا بات، اس کا مطلب ہے کہ جب والدین کی بات بیوی نے کر دی تو پھر دوست ادھر ادھر پڑوس جاننے والے ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اگر تمہیں کسی کو والدین تک کو ناراض کرنا پڑے اس لیے کہ کوئی اور چارہ نہ ہو محمد اور علی کے راستے پر چلنے کے لیے، اپنے دینی والدین کے راستے پر چلنے کے لیے، وجہ بتائیے. بہت خوب بیوی نے وجہ بتائی کہ اس لیے ناراض کر دینا کہ اگر وہ تم سے میدان محشر میں ناراض رہے اور تمہارے دینی والدین تم سے راضی ہوئے تو وہ اپنے 1000ویں حصے کے ایک جز کی عبادت کو دے کر انہیں راضی کر لیں گے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا، اس کے بعد پھر فرمایا کہ اگر تمہارے دینی والدین تم سے ناراض ہوئے تو بیوی کا جملہ یہ تھا کہ اولین اور آخرین میں سے ہر نبی ہر ملک کی عبادت تم لے لو. اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا اس لیے کہ محمد اور علی تم سے ناراض ہے. یہ ہے ولایت سے دفاع. عورتوں کے مجمع میں بیوی کا خطبہ، زبان سے دفاع کیا. دوسرا طریقہ بیوی نے کیا اختیار کیا ولایت کے دفاع سے، وہ ہے گریہ. خود بیوی کا گریہ کرنا علی بن ابی طالب کا دفاع ہے. اگر فقط بابا پر گریہ کرنا ہے تو گھر میں بیٹھ کے گریہ کریں. 4 مقام لکھے تاریخ میں جہاں بی بی فاطمہ روتی تھی، گھر کے اندر، قبر رسول پر، میدان احد میں حضرت حمزہ کی قبر پر، اور جنت البقیع میں. 4 الگ الگ، ہر جمعرات کو جاتی تھی، پیر اور جمعرات کو میدان احد حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر پر. ان کی قبر سے تربت بنائی تھی بی بی نے، تسبیح پڑھتی تھی. یہ بی بی ہی کی سنت ہے کہ جو سید الشہداء ہو اس کی قبر سے تسبیح بنا کر اللہ کی عبادت کی جائے. یہ جو آپ امام حسین علیہ السلام کی تربت پر سجدہ کرتے ہیں یہ سنت فاطمہ الزہرا ہے، کیونکہ بی بی نے اپنے زمانے میں جو سید الشہداء تھے حضرت حمزہ ان کی قبر کی تربت بنائی تھی، تسبیح بنائی تھی. سبحان اللہ. تسبیح سیدنا سلام علیہ تو سب ہر مومن کی زندگی کا حصہ ہے نا. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر تسبیح فاطمہ سے بڑھ کر عبادت کی ہی نہیں گئی. یہ جملہ پہنچا. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو رسول اللہ اپنی بیٹی کو وہ عطا فرماتے. کائنات کے رسول کا سیدۃ النساء العالمین کو تسبیح فاطمہ زہرا، جسے آج ہم تسبیح فاطمہ زہرا کہتے ہیں، وہ عطا فرمانا، یہ اس بات کی دلیل ہے. امام باقر صاحب نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں کی گئی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 1000 رکعت سے افضل ہے میری دادی کی ایک تسبیح. ایک عالم نے اس پر بہت اچھی تفسیر بیان کی کہ یہ 1000 رکعت ہماری نہیں ہے، امام جعفر صادق کی 1000 رکعت سے افضل ہے. سبحان اللہ. ہمیں یہاں سے وہاں تک چونکہ مومنین ہے تو تھوڑا سا صلوات کی آواز اور بہتر ہونی چاہیے تھی آپ کی. سبحان اللہ.
مجھے آج 5 خصوصیات ذکر کرنی تھی بیوی کی، شاید ایک ہی ہو پائے، ولایت کا دفاع. کل سے پھر بات میں یہاں سے آگے بڑھیں گے کہ بیوی عالمہ کس طرح سے، عابدہ کس طرح سے. یہ کم بیان ہوا ہے. کچھ دعائیں ایسی ہیں جو بی بی فاطمہ نے امام حسین کو تعلیم فرمائی ہے. جو امام حسین کی معلمہ ہونا وہ ہے فاطمہ زہرا. حسین جیسے امام کی جو معلمہ ہے، یہ خود امام حسین کی گواہی ہے، کل سناؤں گا انشاءاللہ. تو ولایت کا دفاع، گریے سے دفاع کیا. محمود ابن لبید کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی رو رہی ہے جنم البقیع میں. میں نے کہا کہ بیوی کیوں رو رہی ہے بات؟ تو فرمایا کہ دیکھا نہیں کہ ابن اسد کے ساتھ کیا کیا ہے مدینہ کے مردوں نے. تو محمود ابن لبید نے یہ کہا کہ آپ کے بابا نے امر ولایت کو محکم کیوں نہیں کر دیا، بالکل مضبوط کر کے جاتے کہ بعد میں شک نہ رہتا. بی بی نے جلال کے عالم میں کہا کہ اترک ابی لأحد عذرا بعد غدیر، کیا میرے بابا نے تم میں سے کسی کے لیے بھی غدیر کے بعد کوئی عذر چھوڑ دیا؟ کیا بات ہے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ گریہ ہے دفاع ولایت علی بن ابی طالب پر. سبحان اللہ، گریے سے دفاع فرمایا. تو تیسری چیز بہت اہم ہے. پہلا میں نے کہا خطبوں سے، دوسرا گریے سے دفاع فرمایا، تیسرا، اب میں اس لفظ کو اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ بچہ سمجھے، سینکشن سے. کیا سینکشن؟ میرے جنازے میں یہ نہ ہے، یہ دفاع ولایت علی بن ابی طالب. میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے، جنازے میں یہ نہ ہو، ان کو قبر کا نہ پتا چلے. یہ جو بی بی نے تحریم کر دی انہیں. بات واضح؟ جملہ کہہ رہا ہوں، تحریم کا لفظ بھی زبان پر ہے، مجھے کہنا بھی چاہیے. سبحان اللہ، بہت غور کیجیے گا. اور اگر آپ سے ان ایام فاطمہ میں ہو سکے تو سورہ تحریم کا ترجمہ خالی پڑھیے گا. 66 سورہ ہے، 4 عورتوں کا ذکر ہے سورہ تحریم کے آخر میں. 2 ضد ولایت، 2 مدافع ولایت. حضرت لوط کی بیویاں ضد ولایت، فرعون کی بیوی حضرت مریم مدافع ولایت. اس سے پہلے 2 اور عورتوں کا بھی ذکر ہے، وہ خود دیکھ لیجیے گا. ترجمہ میں خالی سنا دوں کہ جب آپ نے اپنی زوجہ سے منع فرمایا کہ یہ بات کسی اور کو نہ کہنا، یہ ترجمہ سنا رہا ہوں سورہ تحریم کا، رسول اللہ کی زوجہ کی بات ہو رہی ہے، تو ایک زوجہ نے دوسری زوجہ کو یہ بات بتا دی، تو رسول اللہ نے کچھ بات ظاہر کی اور کچھ بات چھپا کے رکھی کہ تم نے بتائی ہے. تو اس نے تعجب سے یہ پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں نے فلاں کو یہ بات بتائی ہے؟ کہ مجھے خدا سمیع و علیم نے خبر دی ہے. اور تم دونوں توبہ کر لو، دونوں تتوبہ، تو تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں کجی آ گئی ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ اللہ تعالیٰ جس مزاج میں ذکر کر رہا ہے یہ مدافع ولایت ہے یا ضد ولایت ہے، یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے. یہ آپ کے اوپر ہے. اور اگر تم دونوں نے توبہ نہیں کی تو اللہ انہیں بہتر بیویاں عطا کرے گا کہ جو ایمان رکھنے والی ہوں گی، نماز پڑھنے والی ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی. اگر یہ صفت پہلے ہی موجود تھی تو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی فرض کیجئے کہ آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا صاحب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی حافظ قرآن یہاں پر آئے ہمارے عالم کے طور پر، تو اگر فرض کیجئے کہ میں پہلے سے حافظ قرآن میں کہوں گا تو پہلے سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم دونوں نے توبہ نہیں کی اور اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو ہم عطا کریں گے تم سے بہتر بیویاں کہ جو مومنہ ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، نماز پڑھنے والی ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، چاہے وہ کنواریاں ہوں چاہے وہ بیوائیں ہوں. یہ فیصلہ اہل اسلام پر ہے کہ یہ مدافعین ولایت کا ذکر ہو رہا ہے یا دشمنان ولایت کا ذکر ہو رہا ہے.
یہ سورہ تحریم ہے. بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ تحریم سینکشن کہ تم نہیں آ سکتے جنازہ, اس طرح دفاع فرمایا. سبحان اللہ. تو یہ مجموعی طور پر 3 طریقے تھے, خطبہ, گریہ اور پابندی لگا دینا. چوتھا طریقہ حرکت. بی بی نے 40 دن تک مہاجر اور انصار کے گھر نہیں گئے. گھر میں بیٹھ کے کبھی ہو سکتا ہے ولایت کا دفاع نہ ہو سکے, آپ کو باہر نکلنا پڑے, باہر نکلے گھر گھر جاتی. مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ علی بن ابی طالب کو جب ساتھ لے کے جاتی ہیں تو علی یہ کہتے ہیں کہ جب دق الباب کیجیے گا اور اندر سے کوئی پوچھے کہ کون, تو میں جواب نہیں دوں گا, آپ جواب دیجیے گا زہرا, اس لیے کہ اگر میں نے جواب دیا تو وہ دروازہ نہیں کھولے گا. ٹوٹی ہوئی بچیوں کے ساتھ فاطمہ زہرا گھر گھر جا رہے. اگر ہم نے اپنے بچوں تک اس ولایت کو کم حق کو نہیں پہنچایا تو ہم نے حق کے محبت زہرا ادا نہیں کیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس ولایت کا تعلق قلب سے ہے, پہلی بات, زبان سے ہے دوسری بات, ہاتھوں سے یعنی آپ کے اعضاء و جوارح سے تیسری بات. یہ ہے پوری ولایت. بات واضح. آپ کا چہرے پر داڑھی رکھ کر آنا یہ بھی ولایت کا ایک اظہار ہے. مومنہ کا سر پہ حجاب کرنا یہ بھی ولایت کا ایک مظہر ہے. بات واضح. یہ اعضاء و جوارح سے. سبحان اللہ. لیکن سب سے امپورٹنٹ پہلی بات ہے قلب. کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعضاء و جوارح ہم سے بھی ہو سکتا ہے, کبھی ہو سکتا ہے کہ کہیں نفسانی خواہشات, شیطان, حب دنیا, اس وجہ سے کہیں کوئی ڈیٹریکٹ ہو جائے. لیکن اگر دل ولایت زہرا پر ہے, ولایت علی ہے. میں ایک دعا پڑھ رہا ہوں, اگر غلط پڑھوں تو اصلاح کیجیے گا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت سمعی علی دینک. پروردگار اے اللہ, اے رحمان, اے دلوں کو بدلنے والے, تو میرے کانوں کو دین پر ثابت قدم رکھ. نا ثبت بصری علی دینک, آنکھوں کو. نا ثبت قلبی, دل رہے گا, کہیں کوئی ڈیویشن آ بھی جائے دل پھر لے کر آ جائے گا. امپورٹنٹ بات سمجھ آ رہی ہے. عزیزان گرامی, بات یہاں پر میں روک رہا ہوں, کل سے یہ بیان اور آگے شروع ہوگا. خصوصیات حضرت زہرا سلام علیہ, اس پہ بات ہو رہی ہے. ولایت کا دفاع پہلی خصوصیت ہے. مصحف بی بی فاطمہ سلام علیہ پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا. وہ عالمہ ہیں, ایسی عالمہ کہ ائمہ علیہ السلام اس مصحف کا حوالہ دیتے ہیں جو خود لسان اللہ ناطق ہے. کس بی بی کی عظمت پہ بات ہو رہی ہے عزیزوں. یا اللہ, چاہتا ہوں ایک خط پڑھوں کہ جو مدینے والے نے لکھا ہے شام والے کو. یا علی, تاکہ جو مجرم ہے اس کے جرائم اس کی اپنی زبان سے آتا ہے سامنے. بہار الانوار جلد نمبر 30 میں خط موجود ہے. وقت محدود بھی ہے, ماتمداری بھی ہونی ہے, پھر نماز ہے. میں پہلے کچھ مختلف اور روایتوں کے ایک ایک جملے کو پڑھ کر خلاصہ کرتا ہوں کہ اس وقت بیوی کی کیفیت کیا ہے. ہاں, کیفیت یہ ہے اس وقت بیوی کی کہ زہرا بیٹھ جائیں کہیں تو اٹھ نہیں سکتی ہے. اس وقت بیوی کی کیفیت یہ ہے, اللہ جانے پہلے جملے پر یہ گریا ہے تو میں اگلا جملہ کیا کہوں اور کیسے کہوں. بیوی کا چہرہ اتنا نیلا ہے. کہاں ہیں سادات کرام جو اولاد فاطمہ زہرا سلام علیہ. بی بی فاطمہ زہرا کا چہرہ اتنا نیلا ہے کہ گویا بابا کو اپنا چہرہ دکھا نہیں سکتی ہیں جب پہنچے گی بابا کی خدمت. رحمت للعالمین ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس چہرے کو دیکھ کر علی بن ابی طالب نے تیر ماری تھی غسل دیتے. یا اللہ, ایک جملہ مسائل کا اور کہوں. زہرا کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے زہرا کے ایک بیٹے کو شکم میں پامال کیا. زہرا کا ایک بیٹا کربلا میں پامال ہوا ہے, گھوڑوں کی ٹانگوں تلے. زہرا کا ایک بیٹا ماں کے پیٹ پہ پامال ہوا ہے. جب زہرا در و دیوار کے درمیان پیس دی گئی. یا اللہ, ایک جملہ سن لیجیے گا.
آپ نے ہمیشہ مصائب میں حضرت محسن کی شہادت کا بیان سنا ہے اور زندگی بھر سنتے رہیں گے، اور یہ حق ہے کہ جہاں بیوی کا بیان ہو تو حضرت محسن کی شہادت سب سے پہلے بیان ہو۔ یہ پتہ کتنا بڑا ظلم ہے، فقط یہ ایک بچے کو مار دینا نہیں ہے، انہوں نے 1/3 نسل سادات کا قتل کیا۔ اگر آپ سوچیں اس بات کو، دیکھو نسل سادات اس وقت کیا امام حسن کی اولاد میں سے یا امام حسین کی اولاد میں سے؟ حضرت محسن ہوتے تو 1/3 مزید اولاد سیدہ سلام اللہ علیہ اس وقت دنیا میں ہوتی۔ جتنے اس وقت سید ہیں 1/3 سیدوں کا قتل ان ظالمین کے اوپر ہے جنہوں نے محسن کو شکم سیدہ میں مارا ہے۔ سمجھاری بات؟ یا اللہ، جس ہاتھ کو رسول اللہ چوما کرتے تھے اب وہ ہاتھ پہلو سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ جہاں سیدہ گری تھی وہاں خون کے کچھ نشان ہیں۔ ایک جملہ تاریخ میں یوں بھی ہے کہ اب زہرا زینب کا ہاتھ پکڑ کے چلتی ہے، اس لیے کہ زہرا تو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ یا علی یا علی۔ دوسرا فاطمیہ شروع ہو چکا ہے عزیزوں، تین دن گریہ کرنا ہے حسین کی ماں پر۔ محرم میں گریہ کرتے ہو، ہم کہتے ہیں حسین پر گریہ ہے، فاطمہ پرسہ لینے آئی ہیں۔ آج جملہ بدل رہا ہوں، آج فاطمہ پر گریہ ہے، کربلا سے حسین پرسہ لینے آئے، مدینہ سے امام حسن علیہ السلام آئے، شام سے سیدہ کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ فاطمہ کی 2 بیٹیاں شام سے آئی ہیں اپنی ماں کا ذکر سننے کے لیے۔ ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس، جب بی بی فاطمہ الزہرا بابا کے بعد اس کیفیت پہ تھی ہمیشہ، ما زالت کا مطلب ہمیشہ، کہ معصبۃ الراس ان کے چہرے پر پٹی بندھی رہتی تھی، بی بی کے چہرے پر، ناحلۃ الجسم، جسم ضعیف ہو چکا تھا بہت، منحدت الرکن، کمر جھکی ہوئی تھی، باقیت العین، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، محرقۃ القلب، سیدہ کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے دل جل چکا ہو فاطمہ کا۔ وہ جو خط لکھا ہے نا مدینے والے نے شام والے کو، اس کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں بتاؤں تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے اس دوسرے لائن سے کہ ہم نے غدیر کا بدلہ فاطمہ سے لے لیا۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے، دیکھو یہ اتنے پس فطرت، ہاں اتنے پس فطرت تھے یہ کہ یہ علی کو نہیں مار سکتے تھے نا، علی کے سامنے تلوار نہیں چلا سکتے تھے، تو انہوں نے علی کا بدلہ یا علی کی زوجہ سے لیا یا علی کی بیٹیوں سے لیا۔ انہوں نے علی کو نہیں مار سکتے تھے تو علی کی زوجہ کو مارا انہوں نے۔ وہ خط میں لکھتا ہے کہ میں بت پرست تھا، یہ خود اس کی گواہی ہے، اور بت پرست ہی رہا، دل میں نفاق تھا۔ جب میں نے زہرا کے گھر پر حملہ کیا، یا اللہ، تو اس وقت علی و فاطمہ گھر پر تھے۔ میں تو خود سنا رہا ہوں، مینوان مجرم کی خود گواہی ہے اپنے بارے میں۔ وہ کہتا ہے کہ فاطمہ کے بچے حسن، حسین، زینب، ام کلثوم بھی گھر پر تھی، اور ان کی کنیز فضہ بھی تھی۔ میرے ہمراہ ابن ولید تھا، پورا نام نہیں لیا میں نے، میرا غلام کنفس تھا۔ میں نے دروازے کے حلقے کو زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ کنیز باہر آئی، کہتا ہے میں نے یہ کہا علی سے کہو خلافت کا لالچ نہ کرے۔ یا اللہ، یہ سارے مسائل عزیزوں، یا اللہ۔ کہتا ہے کہ میں کیسے کہوں، کہ علی سے کہو یہ بیہودہ کام چھوڑ دے۔ سیدہ چادر لے کر اس وقت باہر آئی، فرمایا اے کذاب اور گمراہ، اے سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے اور سب سے بڑے گمراہ۔ اس شخص نے کہا عجب طنز کیا ہے بی بی فاطمہ الزہرا پر۔ کہتا ہے فاطمہ کیا بات ہے، علی نے تمہیں جواب دینے کے لیے بھیج دیا ہے؟ وَجَلَسَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، خود پردے کے پیچھے چھپ گیا ہے کیا علی؟ اللہ جانے کیسے سنا ہوگا مولا علی نے طالب علیہ السلام نے رسول اللہ سے وعدہ لیا تھا۔ جب رسول اللہ نے کہا تھا علی آپ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، تو علی منہ کے بل زمین پر گر پڑے تھے۔
فرماتے تھے یا رسول اللہ میں اللہ کی خاطر صبر کروں گا. بیوی نے جواب دیا طغیان کا یا شقی اخرجنی، تیرا طغیان اس بات کا باعث بنا ہے اے شقی کہ میں باہر آؤں. وَأَلْزَمَكَ الْحُجَّةَ، اور میں رسول کی بیٹی خود تجھ پر حجت تمام کروں. ابھی جو سوال کرتے ہیں کہ بیوی فاطمہ کیوں باہر ہے، جس پر فاطمہ حجت تمام کرتے ہیں. گویا رسول اللہ نے حجت تمام کی وہاں پر. کہتا ہے میں نے کہا دوئی ان کی الاباطیل و اساطیر النساء، یہ جو عورتوں کی کہانیاں ہیں نا فاطمہ یہ سنانا بند کرو مجھے. پھر کہا دوئی ان کی یا فاطمہ حمقات النساء، یہ احمقوں کی طرح مجھ سے بات کرنا بند کرو. یہ بی بی فاطمہ سے کلام کر رہی ہے. اللہ بس عزیزوں آگے بڑھتا ہوں. کہتا ہم نے دروازہ جلانا شروع کیا، ہم دھکا دے رہے تھے، فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے دروازہ روک لیا تھا. کہتے جیسے ہی تھوڑا دروازہ کھولا تو میں نے ہاتھ اندر ڈال دیا اور ایک تازیانہ فاطمہ کی ہتھیلیوں پر باندھا. سیدہ کرانے لگی درد سے. فذکرت احقاد علی، میں تذبذب میں تھا کہ آگے بڑھوں یا نہ بڑھوں. علی کا کینہ میرے دل میں آیا. وَغُلُوعَهُ فِي دِمَاءِ صَنَادِيدِ الْعَرَبِ، اور علی نے جو بدر و احد میں ہمارے بزرگوں کو مارا تھا میں نے سوچا کہ یہ موقع ہے فاطمہ سے بدلہ لینے کا. فَرَكَلْتُ الْبَابَ، تو میں نے زور سے دروازے پہ لات ماری. ایسا رہا اور فاطمہ کو پیسنا شروع کیا. رسول ذاتی کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ رہی تھی. اگر سن سکو تو مالش سید ذاتے ہو آپ، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر سن سکو تو جملہ کہوں گا. ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی، اس دروازے پر ایک بڑی کیل تھی جو جل رہی تھی. وہ فاطمہ کی پسلیوں میں پیوست ہوئی. سیدہ نے بے اختیار پکارا فضا. میں پورا نہیں پڑھ پاؤں گا. عزیزو ہمت رہی ہے کہ میں پورا پڑھوں. روایت میں ہے کہ جب آپ علی باہر آئے تو علی نے فاطمہ کے اوپر چادر کو ڈال دیا، جیسے کوئی میت پر چادر کو ڈال دیتا ہے. یہ علی کو کھینچ کر ایسے لے جانے لگے جیسے ذبیحے کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں. تو سیدہ نے علی کی کمر بند میں ہاتھ ڈال دیا. علی کو نہیں جانے دوں گی، مسافر ولایت زہرا. اب خدا کی قسم میرے اندر کا پورا وجود رواں رواں کانپ رہا ہے. جیسے ہی زہرا نے اپنے ہاتھ سے کمر بند کو تھاما علی کے، اس ملعون نے تلوار نکال لی زہرا کے سامنے. قرۃ عین رسول کے سامنے تلوار نکالی اور تلوار کا نسخہ فاطمہ کے ہاتھوں پر مارا. علی نے جاتے جاتے کہا اے سیدہ ان اباکی بعثہ اللہ رحمت للعالمین، اے فاطمہ آپ کے بابا رحمت للعالمین ہے، صبر کر لو. آگے جملہ یہ اب روایت پڑھ لو. کہا اے سیدہ اگر آپ نے بالوں کو پریشان کیا اور اپنی پیشانی کو اٹھا دیا، لا ابقى الله على الارض ويشهد ان محمد رسول اللہ، اس زمین پر آپ کے بابا کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں بچے گا، اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. اے فاطمہ صبر کیجیے گا، رحمت للعالمین کی بیٹی ہے. اس کے بعد علی نے جاتے جاتے کہا یا فضا مولاتی کی فقبلی منہا تقبلہ النساء، اے فضا اب وہ امور انجام دے دے جو ایک خاتون دوسرے خاتون کے ساتھ انجام دے دیتی ہے. اس لیے کہ محسن مارے جا چکے، کیل پیوست ہو چکی ہے، وہ اپنے جد رسول اللہ سے ملحق ہو گئے. بس عزیزہ محسن مار دیے گئے، یہ علی کو گھسیٹ کر لے گئے. باقی مسائل انشاءاللہ زندگی رہی کر پڑھوں گا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بس اے بی بی جو ان ظالموں نے محسن چھین لیا تھا وہ عباس کی صورت میں اللہ نے آپ کو عطا کیا. اب قیامت میں سارا آئیں گے، کہیں گے عباس میرا بیٹا، کہیں گے پروردگار
کا واسطہ جو میرے حسین پر رونے والا تھا. فاطمہ ماں ہے عباس کی. ایک آدمی محسن کا لاشا ہوگا, ایک آدمی عباس کے بازو ہوں گے. نہیں معلوم حسین کو کیوں نہیں لے کر آئی. شاید اس لیے کہ ایک مدینہ کا شہید, ایک کربلا کا مدافع ولایت. السلام علیکی ایتها الصدیقة الشہیدہ الممنوعة حق اللہ. اس بیوی پر سلام جس کا حق اسے نہیں دیا گیا, جو شہیدہ المسورة بالرعب. یہ بیوی کی زیارت کے الفاظ. اس بیوی پر سلام جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں. البدلون بعلها. عجب ہے, فاطمہ کی زیارت ہے لیکن سلام اس بیوی پر سلام جس کا شوہر بہت مظلوم ہے. اللہ جانے ایام فاطمیہ میں زہرا کی شہادت پڑے یا علی کی غربت پڑے. یہ غربت علی ہے کہ زہرا دربار میں گئی. یا زہرا یا حسین یا حسین یا حسین.